السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں اپنے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو کچھ ہمارے سبسکرائبر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے، کچھ، سارے نہیں، کچھ جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے گائیڈ کیا جی کہ آپ کے وظائف بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے کو ٹیگ لگا جا رہے ہیں، آپ سب بچیوں کے متعلق یہ بتاتے جا رہی ہیں، یہ بتا رہے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے غور کیا، میں نے کہا کہتے تو وہ ٹھیک ہے، آپ انہوں نے جو بھی، جس نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا ایز اے سنسیئر اچھا مشورہ دیا، تو مجھے دوسرے ٹاپکوں کو بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ اب میں دوسرے ٹاپک کو زیادہ پکڑوں گا۔ لیکن اینڈ پہ پھر میں نے سوچا کہ ایک لاسٹ ٹاپک میرے پاس ایک فیمیل کا پڑا ہوا ہے، اگر اس کو میں نے نہ پڑھا اور خدا نہ خواست کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر وہ زیادتی، اس کے گناہ میں پھر میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں اور اس کے بعد پھر میں اپنا ٹاپک دوسری طرف لے جاؤں۔ اب یہاں تھوڑا سا ایٹیچیوڈ میں ڈفرینٹ ہے حضوری بیٹھک کی طرف سے، اور آج کل بلکہ ڈفرینٹ اس لیے کل میں نے اپنے ایک چھوٹا سا اپنے بزرگوں کے متعلق تعارف بھی کرایا، جو کہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کا جب میں دیکھا تو رسپانس نہ آیا، تو پھر میں نے سوچا میں نے اپنے بزرگوں کو ڈی گریڈ کرا دیا ہے۔ لیکن خیر، ہم آئندہ احتیاط کریں گے اور اس معاملے میں تھوڑا سا کریں گے۔ اچھا، آج جو اب وظیفہ میں کہہ رہا تھا کہ بچیوں کے حوالے سے جب مجھے جس نے بھی گائیڈ کیا بہت اچھا گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ وظائف بتانا میری مجبوری تھی کہ اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو اس گناہ میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو وظیفہ ہے یہ ان سسر صاحبان کے متعلق ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت ہی بغیرت قسم کے سسر ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ایسے بھی سسر ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب یہ میں نے کیوں ورڈ یوز کیا؟ اب پہلے میں نے سوچا، اب میں نے سوچا تھا لیکن اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بچی کا نام بھی نہیں لوں گا، اس کے میاں کا نام بھی نہیں لوں گا، سسر وغیرہ کا نام بھی نہیں لوں گا، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہ بھی نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے مجھے یہ لکھا جی کہ 2 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور شادی کے 1 اور 1.5 مہینے کے بعد جو میرے سسر صاحب تھے ان میں تھوڑی سی شیطانیت آنی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے اگنور کیا کہتی ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنی شروع ہو گئی، اور کیونکہ میں ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اس لیے میں نے اپنی عزت بچانا زیادہ ضروری سمجھا۔ تو بہرحال میاں کو بتایا، انہیں توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد یہ وہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اتنا ٹارچر دیا جا رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے یا تو میں خودکشی کر لوں یا میں اس بندے کو مار دوں۔ اچھا بیٹا، اب سب سے پہلے تو یہ سنو، جب اور آخر پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے ماں باپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، اگر آپ نے ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتی نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو حضوری بیٹھک کا کہیں سے ریفرنس مل گیا ہے تو آپ حضوری بیٹھک کو بھی اپنا ماں باپ ہی سمجھیں۔ یہ آپ کی اسی طرح آپ کی رسپیکٹ کو واپس لائے گی جیسے آپ چاہتی ہیں۔ اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اور یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں سنی، میں نے اور بھی کئی باتیں سنی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے یہ خودکشی وغیرہ کی باتیں کی تو میں نے کہا میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں۔ حالانکہ مجھے میرے سبسکرائبر نے جو بہت سنسیئر ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اپنے اوپر ٹیگ نہ لگوائیں یہ فیمیل کا، لیکن میں نے کہا چلیے میں آخری اس کو کر لوں۔ تو بچے جی، جب تک آپ نے ذکر کیا کہ خودکشی کر لوں، کیا ہوگا اس سے؟ یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گی، ماں باپ بھی آپ کے پھنس جائیں گے، پتہ نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اوپر جا کے تو آپ کو کیا کچھ بھگتنا پڑے گا یہ آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ اس قسم کی چیزیں جیسے آپ نے کہا یہ حرام ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ میں اس دوسرے بندے کو مار دوں، تو وہ بھی میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، وہ بھی غلط آپ نے کہا۔ اگر آپ اس دوسرے بندے کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارا عدالتی نظام اس قسم کا ہے کہ جب تک آپ کوئی پروف نہیں دیں گے کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔
اور یہ جو جذباتی قسم کے فکرے ہیں یہ عدالتوں میں نہیں چلتے. اس لیے بیٹا آپ نے اگر حضوری بیٹھک کے اوپر تھوڑا سا اعتماد کی ہے نا, تو میں آپ کو اس کا ایسا حل بتاؤں گا کہ آپ کا خوش ہو کے زندہ رہنے کو بھی دل کرے گا, سب کچھ کرے گا, ہر چیز آپ کا دل کرے گا, لیکن آپ مجھے موقع دو اور اس پہ عمل بس کر لینا. اور میں دوسرے بھی صاحبان جو چینلز ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ جب ایسے قسم کے آپ کو کوشچن آتی ہیں نا, تو اس کو ہم وہاں تھوڑا سا کنی کترا جاتے ہیں. ہم وہ وظائف نہیں بتاتے جو آخری سٹیج کے ہوتی ہیں. وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ وظائف بتانے کے بعد کہیں ہمارے اوپر ہم نہ پھنس جائیں, یعنی ہمارے اوپر وہ سختی آنی نہ شروع ہو جائے. تو بھائی جہاں تک حضوری بیٹھک کا تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی اس قسم کے وظائف دینے کے بعد ہمیں سبسکرائبر ہمارے ہو گئے, ہمیں وہ ویوز نہیں آئیں گے, ہمیں لائک نہیں آئیں گے, تو بھائی حضوری بیٹھک کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف چینل بنا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے. اور وہ ہمیں خوشی ہے کہ جس مقصد کے چینل بنا تھا اس میں سے آج ایک ایشو سامنے آ گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی, اور جب وہ کچھ ان کو ریفرنس کو اچھا سا ملتا ہے تو کوشش کرتی ہیں اس سے ہم بینیفٹ اٹھائیں. اور اچھا کیا اس بچی نے کچھ کرنے سے پہلے ہمیں بتا دیا. اور یہ تمام جو سسر ہے نا, میں پھر کہنے لگوں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بعض اوقات میں نے خود فزیکلی ایسے ایسے سسر دیکھے ہیں جن کو دیکھ کے رکش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کو ایسا سسر دے. لیکن جس بچی کا یہ ذکر کر رہی ہے, میں نے اس سے بھی شیطان قسم کے سسر دیکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ یوٹیوب اگر ہم چلاتے ہیں تو اس کا مقصد نہیں ہے یہ پیسہ کمانا, یا حضوری بیٹھک کا یہ مقصد نہیں ہے پیسہ کمانا. حضوری بیٹھک کا تو مقصد یہ فلاح کرنا, اور لوگ اگر کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں, چاہے آپ کو لاسٹ اسٹیج کا ہی کیوں نہ آپ کو عمل بتانا پڑے. اب جب ہم یہ چیزیں نہیں بتاتے تو اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں, اگر یہ اپنے پیرنٹس یا کسی کو بتا دیتے ہیں, وہ کہیں گے اچھا جی سامنے پنشمنٹ دینے کے لیے کالے کے پائے پیلے کے پائے, کیا ہوگا پیسے ویسٹ آف منی, اور ہونا بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے 11.5 برس لگا کے کتاب چھاپی ہے, اس میں لوگوں کو پنشمنٹ دینے کا کچھ نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کرواتے ڈرتے مارے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی کوئی الٹا ہمارے اوپر اثر نہ ہو جائے. تو بھائی اگر آپ نے ایک کام پکڑ تو اس کو پورا کریں, اور پیسے کی لالچ چھوڑ دیں. وہ جب ہم ہوتے تھے نا اپنے, اور ہم نے اپنے بڑوں سے پیسے پوسے کا ذکر کرنا, تو ہمارے بڑوں کو نا ایک ہوتا تھا, کہاوت ہوتی تھی, اور وہ بالکل صحیح تھی. وہ کہتے ہیں بھائی بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو دوسرے چینل اب ان کے لیے ان کو ایک کانٹینٹ مل گیا کہ جی حضوری بیٹھک نے ایک بڑا ہی غلط لفظ یوز کر لیا کنجر, اور بھائی اس سے کوئی برا لفظ ہوتا وہ بھی میں کر لیتا. تو اگر آپ نے اس کو کانٹینٹ بنانا ہے ضرور بنائیں, لیکن اس کو بنانے سے پہلے اپنے گھر کے اندر ایک نظر ڈالیں کہ آپ کے اندر گھر کے اندر کوئی بچی تو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر یہ کانٹینٹ کا آپ کا کیا بنے گا. تو اس لیے بیٹا اب میں سختی سے تمہیں کہنے لگا, اب میں جو تمہیں کہنے لگا اب تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جتنی تم نے اذیت برداشت کی ہے, تمہیں یہ اذیت بھی تمہاری میں نے ختم کرنی ہے, اور یہ خودکشی والا مسئلہ اس طریقے سے حل کرنا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی خوشگوار ہو جائے کہ ہو جائے. اور اس بندے کا بھی ایسا کرنا ہے کہ سانپ بھی ٹوٹ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کچھ عرصہ پہلے میں نے بیٹا ایک وظیفہ بتایا تھا جس میں نے ہلکا سا ٹچ دیا تھا ان جو اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں دشمن, ان کو ہلکا سا جھٹکا دینے کے لیے. لیکن اب وہ داغے کا اس میں نے ذکر کیا تھا. اب آپ اس وظیفے کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور اب میں اس کو امینڈ کر کے جو نیا اس کو آخری سٹیج پہ لانے لگوں. آپ نے اس کو سننا, اس کو کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا تھا 11 سوتی دھاگا لینا, اس کے 11 پیس لینے ہیں اپنے قد کے مطابق, وہ لے کے آپ نے رکھ لینے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے لینا ہے وہ دھاگا جس میں ریشمی ہو, اس کے بھی آپ نے 11 ٹکڑے لینے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتا کسی موچی سے جا کے تندی خرید لاؤ, اس کے بھی آپ نے 11 پیس کرنے ہیں. اب ان دونوں کو کرنا ہے مکس. آپ نے مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے 13 گرا, اور ہر گرا کے آپ نے اوپر 3 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الفلق, 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ سورۃ الکوثر. ہر
گرہ پہ، اور یہ 13 گرہ جب کمپلیٹ ہو جائے اس کو سنبھال لو، اور جب آپ کو موقع ملے آپ نے کوئلہ لینا ہے، اس کو گرم کر لینا ہے، اور اس دھاگے کو اس کوئلے کے اوپر رکھ کے آستے آستے جلا دینا، پھر دیکھنا کہ یہ جو شیطان قسم کی سو ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو اس طرح آپ کی جان، میرا خیال ہے یہ عمل کرنے کا، یہ آخری اسٹیج کا میں آپ بتا رہا ہوں جو کہ بتاتے نہیں ہوتے ہم لوگ، لیکن جو آپ نے مجھے چیزیں بتائیں اس سے میں نے ڈر کے ہی آپ کو چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ اب یہ جو بندہ میرے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہے، مجھے ٹارچر دے رہا ہے، اب یہ مجھے نظر ہی نہ آئے. اوکے، ایک تو یہ سٹیپ ہو گیا. اب اگر آپ چاہتے ہو بیٹا کہ نہیں ایسے نہیں، میں نے 2 سال جتنی اذیت برداشت کی ہے، میں اس بندے کو بھی اس اذیت میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو میں اس کا بھی آپ کو حل بتاتا ہوں. آپ نے بازار سے ایک انڈا خرید لینا ہے، منگوا لینا ہے کسی سے، یا گھروں میں بھی انڈے پڑے ہوتے ہیں، لے کے کوئی بال پوائنٹ لے لیں، کوئی مارکر لے لیں، اس کے اوپر آپ نے لکھنی ہے سورۃ الکوثر ایک سائڈ پہ، چھوٹی آرام سے لکھی جائے گی، دوسری سائڈ پہ آپ لکھنی ہے سورۃ ایک کوثر ہو گئی، اور دوسری ہو گئی یہ سورۃ کیا کہتے ہیں جی، چھوٹی صورت ہے سورۃ الاخلاص. دوسری آپ نے یہ اب یہ آپ کا انڈا تیار ہو گیا. اب آپ نے ایک نیلا رنگ کا کپڑا لینا ہے اور اس میں ان کو انڈے کو باندھ دینا ہے، اور اس کو آپ نے کسی ایسے درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دینا ہے جس کو دھوپ ڈائریکٹ لگے. پھر دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو تو وہ اذیت ہی نہیں ملی جو اس بندے کو پھر ملنی شروع ہو جانی ہے. اور بیٹا میں آپ کو پھر ایک ایڈوائس کروں گا، جب آپ دیکھو کہ نہیں اب یہ اذیت ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، بہت ہو گیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو اس میں بندے کو آپ بخش دوں، تو آپ نے پھر وہ انڈا پکڑ کے نہر میں پھینک دو گے، تو ان شاء اللہ یہ بندہ واپس ریکوری میں آ جائے گا، اس وقت تک دماغ بھی ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو اس لیے آج کے بعد آپ نے نہ لفظ خودکشی کا استعمال کرنا ہے، میں نے اس کا حل نکال دیا آپ کا. نمبر 2، نہ آپ نے کسی کو مارنے کے سونے، میں نے اس کا بھی حل آپ کو نکال دیا. اور ان شاء اللہ یہ کرنے کے بعد آپ مجھے میسج کرو گے کہ حضوری بیٹھک آپ نے میری لائف کو بالکل ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. اور جب تک آپ نے کہا نا میں ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتی، آپ حضوری بیٹھک یہ ماں باپ کے طور پہ ہی آپ کو سارا ایڈوائس کر رہی ہے. تو بیٹا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اور یہ میں نے بہرحال غصے میں سارا کچھ آپ کو بتا دیا، لیکن یہ لاسٹ ایک ہے جو لوگ، اس لیے میں دوسرے بھی آپ کہوں گا کہ جب اس قسم کے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا، تو قرآن پاک میں بڑا کچھ ہے لوگوں کو پنشمنٹ دینے کے لیے، لیکن ہم یہ لوگ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ نہیں کرواتے کہ کہیں الٹا اثر ہم پہ ہی نہ ہو جائے، کہیں ہم بھی 4 پہ نہ پڑ جائیں یا نہ پڑ جائیں. لیکن حضوری بیٹھک آپ کو پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، اور نہ ہی اگر سخت قسم کا آ گیا ہے، کوئی نہیں آ رہے ہمیں، کوئی ہمیں لائک نہیں کر رہا، کوئی ہمیں کیا کہتے ہیں وہ نہیں دے رہا، کہتے ہیں دے رہا، وہ ویوز نہیں دے رہا، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ میں تو ایکچولی چینل کرنے لگا تھا بند، لیکن انہی بندے کا سنسیئر بندے جنہیں نے ہمیں مشورہ دیا، اس نے کہا نہیں آپ کیوں بند کریں، آپ کنٹینیو رکھیں، آپ نے ایک فلاح کے لیے چینل بنایا ہے. تو مجھے اس باتیں سن کے ہوا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب میں ان عمل کرتے ہوئے ہم اس ٹاپک کو اب چینج بھی کریں گے، کیونکہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ہم نے اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ ان شاء اللہ میرا خیال ہے اب دوبارہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو میں نے اس لیے لیا کہ یہ وظیفہ اتنا ہارڈ کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی میں نہ ٹوٹے، پنشمنٹ بھی مل جائے اور آپ کی لائف ایسے ریلیکس ہو جائے جیسے جو آپ نے برداشت کیا سارا کچھ ختم ہو جائے. تو یہ بیٹا آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یہاں میں نے یہ کرنا ہے. اور ان فیوچر کوئی پرابلم ہو، حضوری بیٹھک کو آپ ایز اے پیرنٹس یوز کرو اور آپ کو مکمل گائیڈنس ملے گی. ٹھیک ہے. اب بیٹا بس اس کا میں نے آپ کا یہ تھا، آپ کے آج کے بعد میں آپ کے منہ سے یہ چیزیں نہ سنوں. ٹھیک ہے. اور میں پھر اینڈ پہ اپنے سورہ فاتحہ سے اس کو اپنے اس کو وظیفے کو بند کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بیٹا اب آپ نے فکر نہیں، اب میں آپ کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ میں نے یوں کر دینا ہے تو میں نے یوں کر دینا ہے، کیونکہ میں نے ہر چیز کا حل نکال کے آپ کے ہاتھ میں ڈال دی ہے. اب کریں، اس بندے کو پنشمنٹ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ملے گی، اور آپ کی لائف بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ آپ نے یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، میں اس کو اس لیے ڈسٹرائے کرنے لگا ہوں تاکہ نہ مجھے کوئی چیز یاد رہے اور نہ ہی آپ کا یہ کسی کی کوئی اس کو پڑھ سکے.
تو بیٹا یہ تھا وہ آپ کا مسئلہ جو اس کا حل تھا. اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دو. اللہ حافظ.